الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين. فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين. ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل صد تکریم معزز سامعین کرام، سورۃ مائدہ کی آیت کریمہ نمبر 106-107 آیات میں ایک واقعہ کے ضمن میں اللہ نے اصول واضح فرمائے. اس سے پہلے آپ نے تفصیل سے سماعت کیا تھا اسلامی عقائد کی اصلاح، اعمال کی اصلاح، اخلاق کی اصلاح، رسم بد کی تردید کے ان رسموں سے بچو. تو گویا دینی معاملات کی اصلاح کی تھی قرآن نے، تسلسل سے آپ نے سنا. آج کی اس آیت کریمہ میں اللہ نے دنیاوی اصلاح کے ساتھ ساتھ دینی اصلاح کے ساتھ دنیاوی اصلاح کی ہے کہ مسلمان صرف دین کو نہ اصلاح کرتا پھرے، دنیا کی بھی اصلاح ہونی چاہیے، اس کی دنیا بھی صاف ہو. اور دوسرے لفظوں میں یہ کہ پہلے اصلاح کا ذکر تھا کہ عبادات میں، عقائد میں، اپنی دین میں اصلاح کرو. دینی اصلاح کے ساتھ تمہارے معاد آخرت کی ترقی ہو جائے، معاد درست ہو جائے، لوٹ کر جانا اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائے. اب اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں انسان کے دنیاوی معاملات کی طرف اصلاح کا ذکر کر کے فرمایا ایسا کام کرو تمہاری معاش بھی درست ہو جائے. تو اسلام میں دو چیزیں ہیں کہ معاد کی بھی اصلاح، معاش کی بھی اصلاح. دین کی بھی اصلاح کرو، دنیا کے معاملات کی بھی اصلاح کر کے جانا. صرف دین کو لے کر کوئی چلے گا دنیا جیسے کیسے ہو، نہ نہ نہ، دنیا کی بھی اصلاح ضروری ہے. اپنی دنیا کی اصلاح کہ میرا کوئی عمل، میری معاش، میرا لین دین دین کے خلاف نہیں ہونے چاہیے. کاش مسلمان اس کے اوپر آ جائے نا، دنیا میں بدنامی سے بچ جائے.
نمازیں پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں، لیکن معاملات میں اتنی دو نمبری ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر بھی باہر بھی، پاکستان کے اندر تو مسلمان ہیں، مسلمانوں کو پتہ ہے کیا ہے، لیکن باہر دنیا کہتی ہے تو پاکستانی مسلمان ہے، توبہ، وہاں بدنام ہے۔ کیوں؟ اس نے اپنی کلمے کے ساتھ ساتھ جو کلمے کا تقاضا تھا کہ اپنے دین کی اصلاح کے ساتھ اپنی دنیا کی بھی اصلاح کر، اس کی دنیا کی اصلاح ہی نہیں ہے بیچارے کی۔ آج کی آیت نے دنیا کی اصلاح کی فکر دلائی کہ دین کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کی اصلاح کرو، نمازیں پڑھو، اللہ کی عبادت کرو، لیکن ان کے اللہ کے بندوں کا حق بھی ضائع نہ کرو نا، بندوں کے حق پہ ڈاکے بھی نہ ڈالو، اور بندوں کی چیزیں امانتیں بھی نہ چھپاؤ، بندوں کے حق میں حق کی گواہی دو، جھوٹی گواہیاں بھی نہ دو، جو گواہیوں کو چھپاؤ بھی نہیں، جو بات حقیقت ہے وہ بتا دو تاکہ لوگوں کا حق ان کو ملے، امانت دار کو اس کی امانت پہنچے، حقدار کو اس کا حق پہنچے۔ اگر ڈنڈی مارتے چلے جاؤ گے تو پھر تو دنیا تباہ ہو گئی ہے، دنیا تباہ ہو گئی، تمہارا دین تباہ ہو گیا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اب ایک واقعہ آتا ہے حدیث میں اور ان آیتوں کی شان نزول میں۔ ایک صحابی تھے، ابتدائی اسلام کی بات تھی، حضرت بدیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تجارتی قافلے اس وقت جاتے تھے، آج کل بھی جا رہے ہیں، آج کل کی ذرا ترتیب گاڑیوں کی، جہازوں کی، امپورٹ اور وغیرہ کا ایک نظام چلتا ہے۔ تو اس وقت ایک قافلہ چلتا تھا، قافلے کے ساتھ مل کر جاتے تھے، اپنی چیزیں لے کر جاتے، بیچتے تھے، وہاں سے کوئی قیمتی چیزیں ادھر کی ضرورت والی لے آتے تھے۔ تو بدیل نامی شخص ایک تجارتی قافلے کے ساتھ چلا گیا، اس کے ساتھ 2 ساتھی تھے، اور قافلہ بھی ہوگا، 2 ساتھی تھے، وہ مسلمان نہیں تھے، عیسائی تھے۔ ایک تمیم تھا، تیمی تھا، دوسرا عدی تھا، تیمی اور عدی دونوں۔ چلتے گئے، شام میں پہنچ گئے۔ اب سعودیہ سے چل کر شام اچھا خاصا سفر طے کر لیا، لیکن انسان ہے، عاجز ہے، یہ تو اللہ کی طرف سے جو ہو جائے بس بند۔ شام میں یہ مسلمان بیمار ہو گیا اور اس کو اپنی بیماری شدید نظر آنے لگی کہ میں اچھی خاصی بیماری میں ہوں۔ تو سامان ابھی بکا نہیں، گھر سے اتنا سامان لایا، تو اس نے اپنے سامان کی لسٹ بنانی شروع کر دی۔ سامان کی لسٹ بنا کر اپنے اسباب میں سامان کے اندر کسی چیز میں وہ لسٹ رکھ دی، اور اب خرید و فروخت بیچاری کی نہیں ہو رہی تھی، بیمار ہے بندہ، کیا تجارت کرے گا۔ اور اسی ترتیب سے باقی ساتھی اپنا کام کر رہے تھے، اللہ کا کرنا، اس کی بیماری شدت اختیار کی، اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو مرتے وقت وصیت کر دی۔ وصیت کر کے یہ کہہ دیا، یہ میرا سامان باندھا ہوا ہے، میں اگر مر گیا تو یہ آپ اتنا کر دینا میرے ساتھی ہو، میرا سامان واپس میرے گھر والوں تک پہنچا دینا۔ اللہ کرنا وہ فوت ہو گیا۔ ان دونوں بندوں نے وہ سامان وہاں سے اپنے ساتھ لیا اور مدینہ منورہ لے آئے، مدینہ منورہ پہنچایا، ان کے گھر والوں کو سامان فراہم کیا، بھئی یہ آپ کا بندہ فوت ہو گیا، شدید بیمار ہوا تھا، ہم نے بڑے علاج معالجے کرائے تھے، لیکن وہ جانبر نہ ہوا، فوت ہو گیا ہے، تو یہ اس کا سامان ہے۔ انہوں نے سامان لے لیا، جزاک اللہ بھائی، ٹھیک ہے، اللہ بہتر بدلہ دے۔ سامان لینے کے بعد ظاہر بات ہے انہوں نے اپنے مرحوم کا سامان کھولا، کیا ہے؟ تو سامان کھولتے کھولتے، چیزیں گنتے گنتے، سامان کے اندر سے فہرست مل گئی۔
انہوں نے ان دونوں بندوں کو کہا تھا بھائی ہمارے بندے نے کوئی خرید و فروخت بھی کی تھی؟ کہا نہیں، جاتے ہی بیمار ہو گیا تھا۔ کوئی چیز خریدی تھی؟ نہیں جی۔ کوئی چیز بیچی تھی؟ نہیں جی، یہی سامان گیا تھا بس، کچھ نہ خرید و فروخت ہوئی ہے، کچھ نہیں ہوا ہے، سارا سامان ہمارے حوالے کر دیا، ہم نے آپ کو دے دیا۔ اب انہوں نے یہ گواہی دے دی ہے، نہ اس نے خریدا تھا نہ بیچا تھا۔ نے بار بار پوچھا کچھ بھی نہیں خریدا تھا، کچھ نہیں بیچا اس نے؟ کہا نہیں۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے وہ رسا کہ یا رسول اللہ، بندوں نے ہمارے بندے کا سامان تو لا کر دیا ہے، اور کہا کہ ہمیں اس نے یہ وصیت کی تھی کہ سامان گھر پہنچا دینا، ہم نے پورا سامان پہنچا دیا لیکن پورا نہیں پہنچایا۔ ہم کہتے اس نے کوئی چیز بیچی، یہ کہہ دیا، گواہی دیتے نہیں بیچی۔ ہم کہتے ہیں کچھ زائد خریدا، یہ کہتے ہیں نہیں خریدا۔ زائد مال تو نہیں، گھر سے یہی مال گیا تھا، لیکن یہ کہتے ہیں بیچی نہیں۔ تو پھر ایک بات ہے، ہمارے سامان کے اندر ایک چاندی کا پیالہ تھا، اس کے اوپر سونے کی ملمس سازی کی ہوئی تھی، بڑا خوبصورت پیالہ تھا، اور وہ لے کر گیا، اور لسٹ کے اندر ہمارے پاس موجود ہے، وہ پیالے کا تذکرہ ہے کہ پیالہ سامان میں موجود ہے، لیکن ہمارے سامان میں وہ نہیں ہے۔ یہ پیالہ اس نے بیچا بھی نہیں ہے، پھر سامان کی لسٹ گھر سے گیا بھی تھا، لسٹ میں وہ موجود ہے، تو پیالہ کہاں گیا ہے؟ تو انہوں نے ہمارا پیالہ چھپایا ہے، چرایا ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ہاں بھائی تمہارے خلاف دعویٰ آیا ہے۔ اسلام کا اصول ہے مدعی کے ذمے گواہ پیش کرنے پڑتے ہیں، اور صحیح صالح قسم کے گواہ پیش کرو، اور اگر صحیح صالح گواہ نہ پیش کرو تو مدعا علیہ سے قسم لی جاتی ہے کہ تم اللہ کے ہاں قسم اٹھاؤ۔ اور یہاں بھی ذکر اس کا آیا ہوا ہے کہ قسم لی جانے کے لیے عصر کی نماز کے بعد آؤ۔ عصر کی نماز کے بعد بڑا قیمتی وقت ہوتا، لوگ لاتے آؤ مسجد میں قسم اٹھاؤ، اور بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، لوگ ڈر جاتے تھے اس وقت میں ہم قسم نہیں اٹھاتے ہیں، ان سے قسم لی جاتی تھی۔ تو اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، ہاں بھائی تمہارے خلاف دعویٰ آیا ہوا ہے، بندے کے پاس تو گواہ نہیں ہے، ظاہر بات ان کا بندہ تو فوت ہو گیا، گواہ کہاں سے لائیں؟ تو تمہارے خلاف ہے، تم قسم اٹھاؤ گے؟ انہوں نے کہا ہاں جی ہم قسم اٹھاتے ہیں۔ قسم اٹھا لی اللہ کے بندوں نے کہ ہمیں کوئی پیالے کی خبر نہیں، نہ اس کے بیچنے کی ہمیں خبر ہے، نہ خریدنے کی خبر ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں، پیالہ تھا ہی نہیں۔ یہ ویسے وہ رسا ہمارے اوپر دعویٰ کر گئے۔ اب غیب جاننے والا تو اللہ ہے، ہمارے لیے ظاہری اسباب یہی ہے، مدعی سے گواہ طلب کریں گے، مدعا علیہ سے قسم۔ نبی نے فرمایا مدعی ہو، تمہارے پاس گواہ نہیں ہے، وہ قسم اٹھا چکے ہیں، اب میں کیا کروں؟ نبی نے ان کو بری کر دیا، جاؤ بھائی کیس ختم ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد پیالہ مدینہ کے سنیروں کے بازار میں، صرافہ بازار میں مل گیا۔ وہی بندے وہ رسا نے پہچان لیا، پیالہ تو ہمارا ہے اور لسٹ میں بھی موجود ہے۔ نے کہا ہاں بھائی تم نے کس سے خریدا؟ انہوں نے کہا ہم نے تو فلاں تیمی اور عدی سے خریدا ہے۔ نے کہا اچھا۔ دوبارہ مدعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے کہ یا رسول اللہ پیالہ تو ہمیں مل گیا اور فلاں جگہ بازار میں ہے، صرافہ بازار میں، اور وہ کہتے ہیں ان دو بندوں نے بیچا ہمارے اوپر، تو پیالہ تو ان کے پاس ہے، برآمد ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان کو بلایا، ہاں بھائی پیالہ برآمد ہوا۔ اب انہوں نے کہا جی اگلی بات کر دی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم نے اس سے خرید لیا تھا، ہم نے اس کو پیسے دے دیے تھے، پیسے اس کے علاج معالجے میں لگ گئے ہیں، ہم نے اس سے خرید لیا تھا۔ اب انہوں نے خریدنے کا دعویٰ کر دیا اور وہ رسا مدعا علیہ بن گئے، یہ مدعی بنے، وہ رسا مدعا علیہ بن گئے۔ نبی نے فرمایا تم خریدنے کے گواہ پیش کرو، تم نے کب خریدا، کس کے سامنے خریدا تھا؟ اور قرآن نے اسی تفصیل کو ذکر کر کے فرما دیا، گواہ وہ پیش نہ کر سکے۔ وہ رسا کو کہا پھر تم قسم اٹھاؤ گے پیالہ ہمارا ہی ہے؟ اس نے کہا جی یہ لسٹ ہے، اس لسٹ میں بھی ہے، پیالہ بھی ہمارے گھر کا ہے، ہم پہچانتے ہیں، اور یہ بندے بھی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم نے ان سے خریدا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے قسم لے پیالے کا ان کے حق میں وصیت کی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کے اوپر تاوان ڈالا ہے، اور کہ بھائی تم نے تاوان دینا ہے، تم نے خیانت کی ہے، جو کمی کی اس کا ازالہ کرو۔ قرآن نے آ کر اسی بات کو ذکر کر کے فرما دیا ہے، اور ایک تفصیلی انداز ذکر کر کے فرمایا کہ یاد رکھنا لین دین میں گڑبڑ نہ کرو، شہادت کا موقع آ جائے سچی شہادت دے دو، 2-4 ٹکوں کے لیے کوئی چیز چھپاؤ نہیں، امانت کے اندر بخیانت نہ کرو، بددیانتی نہ کرو۔ اور فرما دیا ایمان والو آئندہ جب کسی کے اوپر موت آ جائے تو وہ وصیت کرنا چاہے تو وہاں 2 عادل آدمی مقرر کر دو، اگر تمہارے عادل وہاں موجود نہیں ہیں، او آخران سفر کے اندر کبھی کبھی مسافر کے پاس تو مسلمان نہیں ہوتے ہیں، تو فرمایا کوئی اور بھی ہو، کوئی کافر بھی ہو عادل والا۔ کافروں میں بھی عدل ہے، آج کل بھی کبھی کبھی لوگ تعریفیں کرتے ہیں جی کافروں میں یہ بات پائی جاتی ہے، یہ بات پائی جاتی ہے، کبھی ان میں یہ وصف ہوتے ہیں۔ فرمایا کافروں کو کہہ دو وہ گواہی دے دیں، اللہ فرمایا وہ گواہی دے دیں، اور اس طرح بددیانتی سے بچ جائیں گے۔ اور بددیانتیاں نہ کرو، دوسرے کے مال کو ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو، اور امانتوں کو نہ چھپاؤ، خیانتوں کے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ۔ اور اس کی تفصیل ذکر کر کے فرما دیا ہے کہ اگر گواہی دینے کے ساتھ ساتھ تمہیں اپنے خلاف گواہی دینی پڑے یا اپنے قریبی رشتہ دار کے خلاف گواہی دینے پڑے، سچی گواہی دے دو، سچی گواہی سے رب کی رضا آئے گی، رحمت آئے گی، اور گواہی کو چھپا دو گے تو اللہ کا غضب آ جائے گا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اور اللہ نے پھر اس کا تفصیل کے ساتھ واقعہ ذکر کر کے اور اس کی جزیات کے مسائل کا بھی ذکر کر دیا، اور دنیا کو بتا دیا جس طرح اپنے دین کی تمہیں اصلاح ہے، اپنے دین والے کاموں کی فکر کرتے ہو، دنیا کے کاموں کی بھی فکر کرو کہ دنیا کے اندر بھی درست شریعت کے مطابق دنیاوی معاملات چلاؤ، ڈنڈی نہ مارو، اور کسی کی چیز کو غبن بھی نہ کرو، ملاوٹ بھی نہ کرو، خیانت بھی نہ کرو۔ اللہ نے اس کے اوپر ذکر کر کے فرمایا جب دھرتی کے اوپر خیانت اور عدل ختم ہو جاتا ہے وہاں سے رحمتیں برکتیں اٹھ جاتی ہیں۔ آج ہمارا حال یہی ہے، کاروبار تو بڑے وسیع بھی ہوتے ہیں، لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، کیوں؟ 2 نمبری موجود ہے، 2 نمبر کا مال موجود ہے، کھوٹ موجود ہے، بددیانتیاں موجود ہیں، جھوٹی گواہیاں موجود ہیں، جھوٹی قسمیں موجود ہیں، تو برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر رونا دھونا لگا رہے گا، اور پھر معاش درست کیسے ہوگی؟ جب معاش ہماری پاک نہیں ہوگی تو پھر ہماری معاد اور دین کیسے پاک اور محفوظ رہے گا؟ فرمایا معاش کی اصلاح پہلے ضروری ہے، حلال کمائی کرو تاکہ حلال کمائی اندر جائے، اندر کے اخلاق بھی تمہارے درست ہو جائیں۔ جب کمائی اندر حرام کی جائے گی تو اعمال اچھے کہاں سے آئیں گے؟ اللہ ہم سب کو دین کے تقاضے پورے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔